والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت و نبوت کے پروانوں، آئیے انتہائی عقیدت و محبت و الفت کے ساتھ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار رحمت پروردگار حبیب کردگار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کانے لال کرامت گلے باغ رسالت نوشہ بزم جنت عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہت اللہ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین یعنی جناب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر کے ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشت خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جافزہ، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جافزہ، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عیسیٰ کی سزا، ڈر تھا کہ عیسیٰ کی سزا، اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو شعر کہا تھا 1 صدی پہلے، بالکل ہو بہو وہ صحیح ہے کہ دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے، رب کا احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں پیدا فرمایا، وہ ہمارا خالق ہے، اس رب نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزوں کو ہمارے لیے مہیا فرمایا۔ وہ رب ہمارا خالق بھی ہے، وہ رب ہمارا مالک بھی ہے، وہ رب ہمارا رزاق بھی ہے، وہی رب ذوالجلال، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، وہی موت بھی دے گا، ہم بیمار پڑ جائیں وہی شفا دیتا ہے، ہم مصیبت میں پھنس جائیں وہی نجات دیتا ہے، ہم قبر میں مصیبتوں سے گھر جائیں وہی پروردگار عالم قبر میں راحتیں پہنچاتا ہے، ہم میدان محشر کی سختیوں سے گھبرا جائیں وہی پروردگار عالم سکون و راحت عطا فرماتا ہے، ہم اپنے
اپنے بدعمالیوں کے سبب جہنم میں داخل ہو جائیں، وہی پروردگار عالم اپنی رحمت خاص سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اس رب کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اس رب کی تعریف بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہو رحمت عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نبی نے دنیا میں قدم رکھتے ہی نہ اپنے آپ کو نہ خصوصیت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو، بلکہ اگر مصطفیٰ نے یاد کیا ہے تو ہم گنہگاروں کو، ہم خطا کاروں کو، وہ نبی آتے رہے، وہ نبی آئے، ہم گنہگاروں کو یاد کیا، زندگی نبی کی گزرتی رہی، ہم گنہگاروں کو یاد فرماتے رہے۔ وہ مصطفیٰ جب دنیا سے تشریف لے گئے، قبر مبارک میں رکھے گئے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں تاریخ الخلفاء وغیرہ کے اندر لکھا، اور حدیث مبارکہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی روایت موجود ہے۔ چشمہ شاہ بابا کے عرس میں آنے والوں ایمان و عقیدے کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سماعت کر لو۔ یقیناً آپ جلسوں میں آتے ہیں، تھوڑی دیر جلسہ سن لیتے ہیں، دل کیا سنا، نہیں کیا گھوم گھام کر کے چلے گئے، قوالی ہوئی، خوب آیا جھوما، کچھ نہ سمجھا نہ کچھ آیا، لوگوں کو حال آ جا رہا ہے، فارسی میں شعر پڑھا جا رہا ہے، اس کو حال آ جا رہا ہے۔ جو صحیح سے اردو نہیں سمجھ سکتا وہ فارسی کیسے سمجھ لیا؟ عربی میں شعر پڑھا جا رہا ہے، وہ جھوما جا رہا ہے، نہ جانے کیا سمجھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑی قوالی، بڑی کامیاب قوالی ہوئی، قوالی پڑھنے والوں کے دامن بھر گئے، مگر آپ نے کیا حاصل کیا یہ تو ہمیں معلوم اس وقت ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ چچا جان آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آ کر کے مسجد میں نماز پڑھیں، بھائی جان آپ جوان ہیں، آئیے نماز پڑھنا چاہیے، بہن آپ بھی بڑی ہو گئی ہیں، آپ کو نماز پڑھنا چاہیے، امی جان اب آپ قبر میں جانے والی ہیں، آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، دادی جان آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ علماء کرام دعوت دے کر تبلیغ کر کے لوگوں کو مسجد میں لاتے ہیں، اس دن پتا چلتا ہے کہ یہ چچا ہمارے جو جلسہ سن کر قوالی سن کر بوڑھے ہو گئے، ان جلسوں سے اور قوالیوں سے کیا سیکھا؟ رکوع کر رہا ہے تو رکوع صحیح نہیں، سجدہ کر رہا ہے تو سجدہ صحیح نہیں، قیام کر رہا ہے تو قیام صحیح نہیں، غسل کر رہا ہے تو غسل صحیح نہیں، وضو کر رہا ہے تو وضو صحیح نہیں، قرات کر رہا ہے تو قرات صحیح نہیں۔ کیا معلوم زندگی بھر جلسہ سنتے رہے، قوالیاں سنتے رہے، زندگی بھر آراس میں جاتے رہے، زندگی بھر مزاروں میں چادریں ڈالتے رہے، لیکن اے خدا کے بندے تم نے سیکھا کیا ہے؟ اس آراس میں جانے کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے علماء نے عرس کو کیوں جائز قرار دیا تھا؟ ہمارے علماء کرام چادر ڈالنے کو کیوں جائز قرار دیتے ہیں؟ ہمارے علماء کرام اولیاء کرام کا رتبہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے نا کہ اللہ کا ولی ہے، حضرت شیخ یوسف جمال ہے، وہ دنیا میں رہا مگر دنیا والوں سے کنارہ کش ہو کر رہا، وہ دنیا میں رہا مگر انسانوں سے بے نیاز ہو کر رہا، وہ دنیا میں رہا مگر عام انسانوں جیسی زندگی نہ گزارا، وہ دنیا میں رہا مگر گالیوں سے دور رکھا، وہ دنیا میں رہا جھگڑا فساد سے دور رکھا، وہ دنیا میں رہا خرافات سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، وہ دنیا میں رہا برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، وہ دنیا میں رہ کر بھی ایسی زندگی گزارا کہ چشمہ شاہ بابا زندگی یہاں گزار رہے ہیں، فرشتے خدا کی بارگاہ میں تعریف کر رہے ہیں، پروردگار ایک تیرا بندہ یوسف جمال ہے، انسانوں میں رہ کر بھی ایسی عبادت ہے، ایسا کارنامہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں کو بھی رشک ہوتا ہے۔ تو اولیاء کے آراس کا مقصد کیا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کچھ لوگ تو پابندی کے ساتھ ہر مہینہ مناتے ہیں، اور شہر کلکتہ کا تو بھئی عجیب و غریب حال ہے۔ ربیع الاول شریف کے بعد جو بریانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے غوث اعظم کے نام سے، اب تک چل رہا ہے، بند ہی نہیں ہوا۔ 2.5-3 مہینہ سے بریانی کھا کر کلکتہ والوں کا پیٹ گرم، علماء کرام کا تو حال ہی نہ پوچھو۔
اتنی بریانیاں کھائیں، اتنے مرغے غوث اعظم کے نام کے کھائے کہ کلکتہ کے سارے مرغے ختم، پھر گاؤں دیہات سے پکڑ پکڑ کے ٹرک بھر بھر کے لوگ دیسی مرغا لائے، سب ختم کر دیا، ہضم کر دیا کلکتہ والے۔ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کھاؤ غوث اعظم کے نام کا مرغا، سنیو تمہیں حق ہے کھانے کا، بھائی جو وفادار ہے وہی نہ کھائے گا، جو غوث اعظم کا وفادار وہی کھائے گا، جو غریب نامہ نواز کا وفادار ہے وہی کھائے گا، جو اعلیٰ حضرت کا وفادار ہے وہی کھائے گا، جو مخدوم کشوچا کا وفادار ہے وہی کھائے گا، جو وارث پاک کا وفادار ہے وہی کھائے گا، کیونکہ اللہ روزی ان اولیاء کی برکتوں سے دیتا ہے، ان اولیاء کی وجہ سے دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے غوث کے نام کا مرغا کہاں ہے قرآن و حدیث میں، ان کے نام کے مرغا ذبح کرنے کی ضرورت ہے، ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں نے کلکتہ میں اس بار غوث اعظم پر درجنوں تقریر رکھی، میں نے کہا سنیو غوث اعظم کے نام کا مرغا کھاتے ہو، کھاتے رہو، ہم تو بابانگے دوہل اعلان کرتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے نام کا یہاں بھی کھا رہے ہیں، قبر میں بھی کھائیں گے، میدان محشر میں بھی کھائیں گے، جنت میں بھی کھائیں گے، کیونکہ پروردگار عالم دنیا والوں کو روزی دیتا ہے، راحت دیتا ہے، آرام دیتا ہے، سکون دیتا ہے، دولت دیتا ہے، یا تو صدقہ نبی کا ہے یا آل نبی کا ہے، اس لیے ہم نبی کا صدقہ، آل نبی کا صدقہ یہاں بھی کھاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی کھائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کھاتے رہو، لیکن کھانے کا بھی ایک حق ہوتا ہے نا، کھانے کے بعد جو حق ادا کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسی کو نمک حلال کہا جاتا ہے، بھئی سمجھ رہا ہے نا؟ ارے আমার কথাটা বুঝতে পারছেন তো আপনি? একদম একদম, খুব ভালো করে তো বাংলা অনেক আছে নাকি? না না, হ্যাঁ, কিন্তু আজকাল যে বাঙালি আছে আল্লাহর করম উর্দু ভালো করে বুঝছে তো, भालो করে বলছে। हम तो कितने इलाकों में जाते हैं, बंगला में तकरीर शुरू करते हैं तो लोग कहते हैं हजरत आप उर्दू ही में करें, आपकी तकरीर हम लोग समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बंगाली हूँ, तो पहली वाली बात अपना रही कि हमारे बंगाली लोग उर्दू नहीं समझते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब उर्दू समझते भी हैं और अच्छी उर्दू बोलते भी हैं, और उर्दू सीखना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए। मैं अपने सारे बंगाली हजरत को दावत भी देता हूँ कि मियाँ बंगला हमारी मादरी जबान जरूर है, मगर चूंकि हमारी शरीयत का ज्यादातर हिस्सा उर्दू में है, इसलिए हमें उर्दू सीखना चाहिए, अपने बच्चों को उर्दू सिखाना चाहिए, अपनी नस्लों को उर्दू सिखाना चाहिए, ताकि उर्दू पढ़ें, कानून शरीयत पढ़ें, बहार शरीयत पढ़ें, अहकाम शरीयत पढ़ें, आगे बढ़ें तो साहब फतवा रज़विया पढ़ें, फतवा फैजुर रसूल पढ़ें, फतवा अमजदिया पढ़ें, फतवा शाफिया पढ़ें, ताकि उन्हें दीन की समझ सही तरीका से हासिल हो। तो मैं अर्ज कर रहा था ना कि जिंदगी भर जो बंदा उर्स करता रहा, कव्वाली की महफिलें कराता रहा, जब नमाज पढ़ने गया तब पता चला कि ये क्या सीखा, क्या सीखा, चादरें डालकर ये क्या सीखा। अच्छा सुन्नियों में तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना क्या है मियाँ, कुछ लोग तो मज़ारों में चादर डालते हैं, कुछ लोग मज़ार नहीं दिया तब भी बना डालते हैं। मज़ार बनाने का शौक सुन्नियों को इतना ज़्यादा कि जो मज़ार है वहाँ तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं है तब भी कुछ बना करके ये हुसैनी चौक है, ये गरीब नवाज का चौक है, ये गौसे आजम का चौक है, ये वारिस पाक का चौक है। सुन्नियों अकीदत अपनी जगह है, और अकीदत के साथ साथ शरीयत के साथ खिलवाड़ न करो, वरना यहाँ भी तबाह हो जाओगे, वहाँ भी तबाह हो जाओगे। शरीयत जितने की इजाजत दे रही है उतना करो। शरीयत ने कहा कोई नेक आदमी, कोई अच्छा आदमी, कोई आलिम दीन, कोई मुत्तकी परहेजगार इंतकाल कर जाए तो उनकी कब्रों में जाकर फातिहा पढ़ सकते हो, ताज़ीमन एहतरामन एक आध चादर डाल सकते हो, फूल गुलाब पेश कर सकते हो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि आम कब्रों में से ये नहीं है बल्कि एक खास आदमी है, इनके पास आओगे, इनके वसीले से दुआ करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमाए। लेकिन अब हमारे मुसलमानों में गैरों की तरह दूसरे लोगों में है ना, जहाँ का कपड़ा डाल के कलर पोत दिया है ना, अरे है ना, तो इस्लाम के अंदर ये चीजें नहीं है।
اسلام کے اندر خرافات نہیں ہے، برائیاں نہیں ہیں. قرآن بھی کہتا ہے، رسول خدا بھی فرماتے ہیں کہ مسلمان سجدہ صرف اور صرف اللہ کو کرے. عبادت صرف خدا کی ہے، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. اسی طرح مزارات میں جاؤ تو وہاں بھی جو تم سجدے کی کیفیت بنا کر مزار کو چومتے ہو، اگر تم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو، اعلیٰ حضرت کے فتویٰ کو مانتے ہو، حافظ ملت کے فتویٰ کو مانتے ہو، سراج الفقہاء کے فتویٰ کو مانتے ہو، شارح بخاری کے فتویٰ کو مانتے ہو، محدث کبیر کے فتویٰ کو مانتے ہو، مجاہد ملت کے فتویٰ کو مانتے ہو، ان میں سے کسی نہ کسی کا دامن تو تمہارے ہاتھ میں ہے ہی ہے. حافظ ملت سے پوچھو، مجاہد ملت سے پوچھو، شارح بخاری سے پوچھو، سراج الفقہاء سے پوچھو، محدث کبیر سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، حدیث سے پوچھو، فقہ سے پوچھو، سب تمہیں یہی بتاتے نظر آئیں گے کہ مزار میں جانا جائز ہے، مگر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ 4 ہاتھ دور رہو، دور رہ کر جب مزار میں انٹری کرو تھوڑی دیر چوکھٹ کے پاس جا کر اس طرح کھڑے رہو گویا تم سلام کر کے اجازت طلب کر رہے ہو. پھر تھوڑی دیر کے بعد قدم آگے بڑھاؤ، 4 ہاتھ دور رہو، دور رہنے کے بعد جتنا پڑھنا ہے سب کو پڑھ لو. پڑھنے کے بعد ایصال ثواب صاحب مزار کو کر دو، اپنے ماں باپ کو کر دو، دنیا کے سارے مومنوں مسلمان کو کر دو. پھر کرنے کے بعد مزار کو چھوئے بغیر، ہاتھ لگائے بغیر، سر جھکائے بغیر الٹے قدم نکل جاؤ. مزار میں فاتحہ کا طریقہ اعلیٰ حضرت نے یہی بتایا ہے، صدر اللہ فاضل نے یہی بتایا ہے، صدر الشریعہ نے یہی بتایا ہے، حافظ ملت نے یہی. اب جو لوگ بے مطلب جا کر ٹانگ گھسیٹ کرتے ہیں وہ کس کی بات مان رہے ہیں؟ بھئی اصلاح قبول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں یہاں آیا ہوں، مجھے بتاؤ، غور سے سنو مسلمانوں، حق بات سننا بھی چاہیے. اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ جب کوئی حق بات ان کے سامنے کہی جائے تو وہ سن کر کے اپنا سر جھکا لے اور تسلیم کر لے. یہ مومن کی پہچان. حق بات سن کر اگر وہ اڑ جائے تو اس کو اپنا ایمان ٹٹولنا چاہیے کہ بھائی میرا ایمان زندہ ہے کہ مر گیا ہے. اگر مر گیا ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے، اگر زندہ ہوتا تو حق بات قبول کر لے. حق بات انسان کو قبول کر لینا چاہیے. اور الحمدللہ آپ لوگ تو سنی مسلمان ہو گیا، الحمدللہ ہمارا دین بھی اولیاء کرام زندہ کرتے ہیں، ہمارا ایمان بھی اولیاء کرام زندہ کرتے ہیں. چشمہ بابا سے فیض آپ حاصل کرو، دل مردہ رہے، یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہے. اولیاء کے فیض ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء سے جن کو فیض مل گیا تو سمجھ جاؤ پہلے جیسا تھا اگر ویسا ہی رہا تو بے فیض رہا. اب اگر حاضری کے بعد چینجنگ میں، کردار میں چینجنگ آ گئی، گفتار میں تبدیلی آ گئی، سمجھو فیض مل گیا ہے. حاضری دینے غریب نواز کی بارگاہ میں اجمیر مقدس میں پہنچا، پیسے والے بغداد مقدس میں پہنچا اور دولت ملی، کوئی عمرہ کرنے پہنچ گیا، کوئی حج کرنے پہنچ گیا، تو سارے علماء نے یہی لکھا کہ فیض کی پہچان یہ ہے کہ اگر انسان پہلے گناہ کرتا تھا تو فیض کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ نیک کام ہونے کے بعد گناہ سے باز آ جانا چاہیے. بلکہ فقہائے کرام نے حج مقبول کی یہ نشانی بتائی ہے کہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، روپیہ خرچ کرتے ہیں. اس زمانے میں ایک حج میں 7-8 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے. اب حج کرنے کے لیے گئے، حج کر کے واپس آ گئے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی ایک سوال ہے نا کہ آپ کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، محلے والوں کو پتہ کیسے چلے گا، گھر والوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ حقیقت میں حج قبول کرنے کا کام تو رب ذوالجلال کا ہے، مگر کچھ علامتیں یہ ہیں کہ اگر وہ علامتیں حاجی کے اندر پائی جائے تو سمجھ لینا چاہیے حج قبول ہو چکا ہے. تو علماء نے لکھا کہ حاجی حج کرنے سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، حاجی حج کرنے سے پہلے گناہ کرتا تھا، حاجی حج کرنے سے پہلے شراب و کباب کا بازار سجاتا تھا، حاجی حج کرنے سے پہلے لوگوں پر ظلم کرتا تھا. اب وہ حج کر کے آ گیا ہے تو الحمدللہ
اللہ نماز پڑھ رہا ہے, لوگوں سے پیار کر رہا ہے, کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہے, جھوٹ نہیں بول رہا ہے, شراب و کباب کا بازار نہیں, اب تو جلسے کا اب تو جلسہ سجانے لگا ہے, محفل میلاد کرنے لگا ہے. تو فقہا فرماتے ہیں حج مقبول کی نشانی یہ ہے کہ جن برائیوں میں حاجی پہلے مبتلا تھا, اگر حج کرنے کے بعد ان برائیوں سے باز آ چکا ہے تو سمجھو اس کا حج قبول ہو چکا. ورنہ اس زمانے میں اکثر حاجی تو پاجی والا ہی کام کرتے ہیں کہ حج سے پہلے تھوڑا گناہ کم کرتا تھا, حج کر کے آیا, اب حاجی صاحب آپ تو گناہ کھلے عام کر رہا ہے, اور لوگ بھی کر رہے ہیں, وہ حاجی صاحب دیکھو شراب پی رہے, وہ حاجی صاحب دیکھو اذان ہو رہی ہے, جماعت کا ٹائم ہے, بھاگ رہے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین, حج کو بدنام نہ کرو. حج کی مقبولیت کی نشانی یہ ہے کہ حج تمہاری پچھلی زندگی کو بدل کر کے رکھ دے. ویسے ہی بلا شبہ میں بزرگان دین کے ارشادات کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں, آپ غوث اعظم کی مزار میں گئے, آپ غریب نواز کے مزار میں گئے, آپ اعلیٰ حضرت کے مزار میں گئے, مخدوم سمنا کے مزار میں گئے, وارث پاک کے مزار میں گئے, اگر آپ کو فیض ملا تو فیض ملنے کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تھے, وہاں گئے آئے, اب نماز آپ نے شروع کر دیا ہے. پہلے جھوٹ بولتے تھے, وہاں سے آئے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے, اب سچ بول رہے ہیں. وہاں جانے سے پہلے بھنگ چرس افیون پتہ خور بنے ہوئے تھے, وہاں سے جب لوٹے تو آپ ان چیزوں سے توبہ کر چکے ہیں. تب سمجھ میں آ جائے گا کہ چشمہ بابا کی نگاہ عنایت اٹھ چکی ہے, غریب نواز کی نگاہ عنایت اٹھ چکی ہے, وارث پاک کی نگاہ عنایت اٹھ چکی ہے, حافظ ملت کی نگاہ عنایت اٹھ چکی ہے, شارح بخاری کی نگاہ عنایت اٹھ چکی ہے. اس لیے تو آپ کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے. اگر تبدیلی آ جائے تو سمجھو کہ ولی کے مزار میں جانا آپ کا کامیاب ہو گیا, ورنہ جاتے رہو آتے رہو, کیا فرق پڑتا ہے. سارے سنی جاتے ہیں آتے ہیں, اور جانا آنا ناجائز و حرام بھی نہیں ہے, جائز ہے الحمدللہ. دلیل ہم ہی لوگ پیش کرتے, اس پر میری کتابیں بھی موجود ہیں. لیکن میاں آراس کا مقصد کیا ہے؟ غوث اعظم کی زندگی ہر سال ہم دہراتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ بریانی کھانا. مقصد کیا ہے؟ مرغا کھانا. خواجہ کی چھٹی منانے ابھی منانے کی تیاری ہے. 29 جنوری کو سے غریب نواز اجمیر شریف میں ہے, لوگوں نے ٹکٹیں بک کروا لی ہے, فلائٹ بک ہے, بسیں بک ہے, ٹرینیں بک ہے, بالکل گروہ کے در گروہ لوگ آنا جانا شروع کر دی ہیں. بلا شبہ ہند کے راجہ ہے وہ, ہند کے بادشاہ ہے وہ, اللہ کے رسول کی امانت ہے وہ, عطا رسول ہے, ہمارے ایمان کی علامت ہے وہ. غریب نواز نے ایمان دیا ہے ہمیں, ان کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہیے, مگر مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہی مقصد کے گئے آئے, یہی مقصد اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے آئے, حافظ ملت کی بارگاہ میں گئے آئے. نہیں, ہمارے فقہا نے لکھا کہ عرس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صاحب عرس کی زندگی کو بیان کیا جائے, ان کا کردار بیان کیا جائے, ان کا طریقہ بیان کیا جائے, ان کی سیرت بیان کی جائے. اور ظاہر سی بات ہے, کسی بھی ولی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تب یہی پائیں گے کہ اولیاء کرام پابندی سے نماز پڑھتے تھے, اولیاء کرام کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, اولیاء کرام اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتے تھے, اولیاء کرام کثرت کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے, اولیاء کرام تہجد گزار ہوا کرتے تھے, اولیاء کرام نفلی نماز پڑھا کرتے تھے. یہ اولیاء کرام کی شان ہوتی تھی. جب یہ زندگی ان کی بیان کر دی گئی تب لوگوں کو چاہیے کہ ہم جس غوث کے, جس خواجہ کے, جس چشمہ صاحب بابا کے عرس منا رہے ہیں, ہمیں بھی ان کی سیرت جیسی سیرت اپنانا چاہیے. یہ عرس کا مقصد ہوتا ہے. کیا مقصد ہوتا ہے عرس کا؟ یہ مقصد کہ ان کی زندگی سے سبق حاصل کیا